أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات طیبات کا ترجمہ پیش خدمت ہے. کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بے شک کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. پیروی کرو ان اچھے اچھے احکامات کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں قبل اس کے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ، سبحان اللہ. مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی فرمایا ہے. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان اسپیشل شو میں آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے. رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی ہماری روزمرہ کی عادات بدل جاتی ہیں. خاص طور پر ہمارے سونے جاگنے اور کھانے پینے کی جو روٹین ہوتی ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. اکثر لوگ یا بہت سارے لوگ افطاری کے بعد
सहरी तक सोते ही नहीं है और सहरी तक जागने के लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन या मज़ीद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। काफ़ी हद तक बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स काम भी कर रहे होते हैं। रात में देर तक जागने और सहरी और इफ्तारी की तैयारी के पेश नज़र नींद का जो हमारा दौरानिया है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से रोज़े की हालत में एक तो सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा तबीयत ख़राब होने के इम्कानात भी बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ नींद की कमी, बिनाई की कमज़ोरी, धुंधलापन और एक की जगह दो नज़र आने की शक्ल में भी सामने आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वक्त आप जागकर गुजारते हैं उतनी ही बिनाई में ख़राबी का इम्कान बढ़ता जाता है। और उसके साथ साथ एक मसला जो हम सबको किसी न किसी हद तक सामना करना पड़ता है इस चीज़ का, वो आंखों की सूजन और आंखों के गिर्द स्याह हलकों का है। तो नींद की कमी और स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों की कई खतरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकता है। तो आंखों को बीमारियों से हम कैसे बचा सकते हैं, नींद की कमी के जो मसले हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर समन अली हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर समन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। कैसा रमज़ान कैसा गुजरा है डॉक्टर समन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यही बहुत ही बाबरकत महीना, इसमें तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो स्क्रीन टाइम की वजह से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं आंखों की या कह प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही, क्या ये इनका इफेक्ट परमानेंट भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, जो बच्चों में तो ये बहुत बुरे असरात करता है ना। अच्छा। बच्चों में ऐनक लगने, आपने देखा होगा आजकल हर दूसरा बच्चा ऐनक के साथ हाँ। नजर आता है। वो यही वजह है कि जब हम करीब का काम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, मुततातिर काम करें करीब का, तो हमारे मसल्स स्ट्रेस में चले जाते हैं। ओके। जिसकी वजह से ये मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। मायोपिया एक बीमारी है जिसमें हम दूर नहीं देख पाते। अच्छा, ठीक है। तो वो बच्चों में, लेकिन बड़ों में जो स्क्रीन टाइम यूज करने से वो ऐसा मसला नहीं होता, उनको तो सिर्फ ड्राइनेस वगैरह। लेकिन बच्चों में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ऐनक लगती है फिर उनको, और ऐनक अगर टाइम पे डायग्नोज ना हो तो उसके अपने असरात होते हैं, फिर वो बच्चों की नज़र बनती ही नहीं है। इसलिए एक तो माँ बाप का भी विजिलेंट होना कि उनको नोट करें कि जी अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है तो उसको डॉक्टर पे दिखाएं, ताकि उनको टाइमली ऐनक लग जाए, बर वक्त ऐनक लगे और इसको ऐब ना समझें। अच्छा, ठीक। दूसरा डॉक्टर समन, फिर आइडियली अगर किसी ने इस्तेमाल करने, बच्चों ने यहाँ पर गैजेट्स या फ़ोन इस्तेमाल करने, बड़ों ने अगर स्क्रीन टाइम का यूज़ करना है तो आइडियली कितना टाइम होना चाहिए उनका? देखिए, आइडियली तो देखा जाए तो पूरे दिन में हमें 4 से 6 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो भी ब्रेक्स के साथ। जैसे मैंने बताया आपको कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड्स, कुछ भी नहीं होते, आप थोड़ी देर दूर देख लें। अगर खिड़की से बैठे हुए हैं तो बाहर ग्रीनरी को देख लें, वो तो एक तो अल्लाह का नज़ारा भी होगा, उससे आपकी आंखें भी फ्रेश होंगी। और अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ आंखें थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटा के बंद कर लें 20 सेकंड्स के लिए। अच्छा। तो आपका हर्ज भी नहीं होगा और आप उसको आंखों को रेस्ट, मतलब ये आंखों के एक एक्सरसाइज बिल्कुल कि बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको मसनूई आंसू का बताया, वो कर सकते हैं। और अगर उससे ज्यादा मसला अगर होता है तो फिर डॉक्टर से रब्ता करना, फिर खुद सेल्फ मेडिकेशन कुछ नहीं करनी। मतलब बहुत से लोग खुद से भी आई ड्रॉप डालना शुरू हो जाते हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं डालने, क्योंकि कुछ कतरे ऐसे हैं जो कि आंख का एक दबाव होता है जिसको वो बढ़ा देते हैं, और कुछ को इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है उन कतरों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में, मतलब जब वो हमारे पास आते हैं तो उनके असरात जो नाक की नस होती है उस पे नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो सेकेंडरी ग्लोकोमा कर देते हैं, काला मोतिया। तो कुछ कतरे ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं डालने होते, इसीलिए मैंने कहा कि सिवाय मसनूई आंसू के आपने जो कतरे भी इस्तेमाल करने हैं डॉक्टर के राब्ते से करने हैं, ताकि आपको कोई और मजीद उससे खराबी ना हो जाए। ठीक है। और जैसे मैं अभी इस बात भी करी थी अपने इंट्रो में कि जिन लोग का एक ये भी मसला आता है कि आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के आ जाते हैं, वो क्या ये किसी मूजी बीमारी की कोई अलामात या निशानियां हो सकती हैं, या इतनी खतरनाक नहीं है, या इसकी कोई वजह है? ये इतनी खतरनाक हो भी सकती हैं कि अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी में तो वो भी आपने देखना है। लेकिन अक्सर बच्चों को या बड़ों को तो एक तो फैमिली में भी होते हैं डार्क सर्कल्स, लेकिन अगर किसी के डेवलप हो रहे हैं तो वो नींद की कमी की वजह से भी डेवलप हो जाते हैं। फिर अगर आप नींद पूरी कर लें तो वो ठीक भी हो जाते हैं। या किसी को अगर ग्लासेस लगनी है वो ग्लासेस का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत हो रहा है आजकल, तो हरी सब्जियां, फल, फ्रेश फ्रूट्स, ये चीजें खाएं तो इनसे भी ये चीजें कम होती हैं। मतलब अपनी डाइट जो है अच्छी कर ले तो उसकी वजह से हमारी जो नजर है वो अच्छी हो सकती है। और एक्सरसाइज करना कितना लाजमी है फिर अपनी नजर को तेज करने के लिए? बहुत जरूरी। मतलब एक चीज मैंने जैसे अभी आपको बताया, IOP इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, जो कि आंख का दबाव होता है। ठीक है। उसके चेंजेस में आने से एक बीमारी हो जाती है काला मोतिया। अगर हम सिर्फ आंख एरोबिक्स करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारी आंख के लिए वो दबाव जो है वो कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से हमें वो बीमारी की तरफ आगे, जो कि बीमारी एक इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर रही है, वो कम कर देती है। तो इसलिए एक्सरसाइज जनरल फिजिकल बॉडी
की एक्सरसाइज पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो आपका आँखों तक भी जाता है और आँखों की नसें, मसल्स सब एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे हम स्क्रीन टाइम की बात करें डॉक्टर समन के, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये सिर्फ आंखों को ड्राइनेस, इरिटेशन सिर्फ यही करता है या ये मजीद भी कोई खतरनाक बीमारियां हमें लग सकती हैं आंखों के हवाले से, अगर इनकी इनिशियल स्टेज पर अगर इनको पकड़ लिया जाए? नहीं, मैंने आपको सिर्फ मायोपिया बताया ना, कि वो दूर ऐनक लगने का अमल है, वो ज्यादा हो सकता है। बाकी स्क्रीन टाइम ये कि आजकल प्रोटेक्टेड स्क्रीन्स होती हैं तो रेटिना पे, वरना तो रेजेस जैसे धूप से बचने के लिए हमें सन ग्लासेस पहननी होती हैं, वो पीछे रेटिना पे जाके अफेक्ट ना करें, अदरवाइज ऐसा इतना कोई मसला नहीं होता है। नहीं, इससे सिर्फ यही है कि ऐनक लगनी चाहिए, और जो कि अगर टाइम पे नहीं लगेगी तो बच्चों में एम्ब्लायोपिया के सुस्त नजरी डेवलप हो सकती है, तो इसलिए टाइम से ऐनक लगवानी चाहिए बच्चों को, और मायना टाइम से करवाएं। लेकिन किस तरह वालिदैन को किस तरह पता चलेगा कि बच्चे की नजर जो है वो कमजोर होती जा रही है? कोई अलामात हो, कोई ऐसे इंडिकेशंस हो? हाँ जी, आप बच्चे को जब देखेंगे तो वो करीब से जाके टीवी देखेगा। अच्छा। अगर फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो वो बार बार आंखों को मलेगा, उसको दिल चाहेगा कि जी ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा वो आंखों को झपकना शुरू कर देगा, या टीवी देखते वक्त आंखों को छोटा करके देखे, तो ये सारी अलामात, या उससे एक्सट्रीम में भी अगर कि आंख कहीं पेरेंट्स नोट करें कि जी उसको कहीं बाहर निकल जाती है या अंदर हो जाती है, जिसको टेढ़ापन कहते हैं, स्क्विंट, वो डेवलप हो रहा हो, तो वो भी एक अलामत होती है कि जी बच्चे की नज़र बहुत कम हो रही है, तो आप उसका मायना करवाएं। वैसे तो हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है कि स्कूल स्क्रीनिंग भी हो, वरना हर स्टेज पे बच्चों का मायना होना चाहिए। पैदाइश से लेके पैदाइश के वक्त होना चाहिए, 5 साल की उम्र में होना चाहिए, उसके बाद स्कूल जब बच्चे हाई स्कूल में मतलब जैसे 9th-10th में जाते हैं तब हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, आइडियली हर स्टेज पे मायना होता रहे, स्क्रीनिंग होती रहे, तो ये चीज़ें उस वक्त पकड़ी जा सकती हैं। अदरवाइज पेरेंट्स को, हमें वालिदैन को ये नोट करना चाहिए कि ये जब बच्चे इस तरह की अलामात शो कर रहे हैं तो वो ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। और बहुत से पेरेंट्स कहते हैं ना कि अगर हमने ऐनक एक दफ़ा बच्चे को लगवा दी तो फिर सारी ज़िंदगी लगी रहेगी, इसलिए भी वो नहीं जाते डॉक्टर के पास। तो ये रिवर्सेबल है? अगर ऐनक लग जाती है तो क्या हमारी नज़र रिवर्स हो जाती है? रिवर्स एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन विद एज जैसे जैसे आंख का साइज बढ़ता जाता है, ये नंबर भी बढ़ सकता है, तो उससे घबराएं नहीं। इसीलिए मैंने पहले कहा इसको एक ऐब ना समझे, और ये कि एक उम्र 18 साल तक आंख का साइज बढ़ता है तो इस नंबर में चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा। वो कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उससे घबराएं नहीं। टाइमली 6 माह बाद चेकअप कराएं, और अगर उस बहुत ही ज्यादा कोई कॉस्मेटिक पर्पस के लिए तंग करती है ग्लासेस, तो उसके भी अवेलेबल प्रोसीजर्स आ गए हैं, प्रोसीजर्स आ गए हैं, मतलब कॉन्टेक्ट लेंस के अलावा रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आ गई हैं, जो कि वो कर सकता है इंसान अगर कोई चाहे। मतलब वो एक लग्जरी प्रोसीजर है, एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, जो कि अगर चाहें तो ऐनक उतर सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर सुमन ऐनक लगाने के बावजूद भी आपकी जो नज़र है वो नहीं ठहर रही है, बढ़ती ही जा रही है उसका नंबर जो है, तो ये इसकी क्या वजह है? क्या ये मौरूसी बीमारी भी हो सकती है क्या? बिल्कुल, मौरूसी बीमारियां तो होती हैं ना, जैसे पीछे कोई डिस्ट्रोफीज चल रही होती हैं, जिसको अंधरातापन कहते हैं, ऐसी बीमारियां, वो तो आप डॉक्टर पे चेक कराएंगे तो पता चलता जाएगा फिर उसके हिसाब से। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं अनफॉर्चुनेटली जिनका कोई इलाज भी नहीं होता। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, अंधरातापन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन अगर हम विटामिन ए दे भी देते हैं तो उसका जो आगे चलने का अमल है वो बढ़ता चला जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल में नहीं ला सकते, उनका अल्लाह की तरफ से हो रही हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल तो नहीं, लेकिन उसको वहाँ ठहरा सकते हैं, जैसे काला मोतिया है। ठीक है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जैसे शुगर की वजह से भी आंख पे बहुत असरात होते हैं। शुगर की वजह से जो वो भी अगर टाइमली उनको कंट्रोल कर लिया जाए शुगर को, तो हम उनसे आंखों को खराब होने से बचा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए ये है कि जी चेकअप कराना ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल होगी, और एक रमज़ान के हवाले से, रमज़ान का इतना बाबरकत महीना आप कह रही है ना कि इसके असरात बताइए, तो वैसे तो जी शुगर भी कंट्रोल रहती है पेशेंट्स की, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। फिर हमारे पास लेकिन ये कि 12 घंटे का रोज़ा रखने से डिहाइड्रेशन ज़रूर होती है, जो कि बहुत मामूली से असरात करती है, लेकिन हमारी आंखें वही खुश्क हो सकती हैं, और उससे ये कि जी हम टीयर्स डाल सकते हैं, या वजू के लिए जब आंखें धोएं तो वो पानी के छींटे मार लें। लेकिन ये कि डिहाइड्रेशन, जो पानी का बॉडी में कमी होना, वो एक पॉसिबिलिटी है जिससे आंखें खुश्क हो सकती हैं। उससे बल्कि प्रेशर, नॉर्मल लोगों में देखा गया है कि आंखों का प्रेशर, जो दबाव, जिसको मैंने कहा है कि काले मोतिये में तब्दील होता जाता है, जो कि एक इर्रिवर्सिबल, नाकाबिले वापसी अमल है। काला मोतिया एक बहुत, हाँ जी, इसीलिए हम पूरा उसका पिछले मार्च में, हम हर मार्च में उसका एक वीक मनाते हैं, ताकि लोगों को आगाही पैदा करें कि जी इसका मायना कराएं, और इसका पता भी नहीं चलता। जी 40 साल की उम्र पे लोगों को ये शुरू हो सकता है, वैसे तो उससे पहले भी, लेकिन हर
انسان جب 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اپنا معائنہ ضرور کرائے، اس نیت سے کہ اس کو کالا موتیا نہ ڈیولپ ہو، کیونکہ خاندان میں چل رہا ہو تو ایک چانس رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، لیکن نہ بھی ہو تو یہ 40 سال کے بعد کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کوئی بھی نہیں ہوتی، خاندان میں ہو، اینک لگاتے ہوں، پھر چانسز ہیں بالکل، پھر تو چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ 40 سال کے بعد۔ تو اس لیے جب تک چیک اپ نہیں کرا، اینک کا نمبر لینے جاتے ہیں، قریب کا نمبر کہ جی ہمارے نزدیک کا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت اپنا آنکھوں کا پردہ ضرور چیک کروائیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے اپنا پردہ کا چیک کرائیں، کیونکہ اس میں ہم نے نس کو دیکھنا ہوتا ہے، جو ایک آپٹک نرو ہوتی ہے آنکھ کی نس، وہ میسیجز جو لے کے جاتی ہے اس پہ یہ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب آنکھ کا دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ خاموش قاتل ہوتا ہے۔ اس کے اگر یہ ہو جاتا ہے کالا موتیا تو اس کے بعد ہماری ہم کہ واپس نہیں آ سکتی، ہماری واپس نہیں آ سکتی، لیکن اگر اس سٹیج تک پہنچ جائے، ہاں، لیکن اگر ابتدائی مراحل میں اس کو پکڑ لیا جائے تو پھر ہم آنکھوں کو بچا بھی سکتے ہیں، نظر بچ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اویئرنیس، یہی اویئرنیس ہے نا جو آپ اور کے، اس لیے یہ احتیاط کرنا بہت لازمی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی آپ کو علامات نظر آئے ہو، تھوڑی سی بھی اریٹیشن ہو، تو ضروری ہے کہ جا کے ایک دفعہ معائنہ کرا لیں، آپ لوگ جا کے ڈاکٹر سے چیک کرا لیں۔ ڈاکٹر سمن علی آئی اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ڈاکٹر سمن، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئی ہیں اور آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم کہ نیند کی کمی کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور باقی آنکھوں کی بیماریوں سے کس طرح ہم لوگ ان کو قابو پا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کی، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب، سیگمنٹ اب ہمارا راہ حق، جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے جی ادیب علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے، اور ماہ رمضان کو مغفرت اور بخشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری غلطیاں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان سے حاصل ہونے والے اس سبق کو ہم ڈیلی لائف میں اپنائیں۔ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، مگر کوئی اپنی غلطی قبول کر کے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو کوئی اس کا الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے، مگر ایسا کر کے وہ نقصان اپنا ہی کرتا ہے، اپنی ذات کا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اگر آپ زندگی میں واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، بتائیے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک بڑے حساس اور توجہ طلب موضوع پر گفتگو سنیں گے اور کریں گے۔ عنوان ہے اپنی غلطی تسلیم کیجیے۔ یہ جملہ معروف ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، یقیناً اس سے خطا سرزد ہوتی رہتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی ہمارے لیے اس حوالے سے بہت رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی خطاؤن یا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی نسل کے لوگ یقیناً خطا کرنے والے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطی اور اپنی خطا کو تسلیم کرتے ہیں اور پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ توبہ دراصل اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ معزز ناظرین، آدمی سے غلطی سرزد ہو جانا یہ ایک فطری سی بات ہے، لیکن اگر غلطی سرزد ہو جائے تو پھر تعویلیں کرنے کی بجائے یا اپنی غلطی کا دفاع کرنے کی بجائے غلطی کو تسلیم کر لینا ایک بہت بڑی بڑائی ہے
عظمت ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر 9 سورتوں میں اور 25 آیات میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور خلافت ارضی کے منصب پر ان کے فائز ہونے کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہاں حضرت آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کے تذکرے میں ارشاد باری تعالی ہے، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ ہم نے آدم کو اور ان کی بیوی سے کہا کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو وافر مقدار میں جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک حکم وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے اس حکم کی بجا آوری میں فروگزاشت ہوئی اور وہ کام کر بیٹھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ دوسری طرف شیطان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں جہاں یہ ارشاد ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس آیت کو پڑھ کر قرآن کریم پر پوری طرح عبور نہ رکھنے والے لوگ بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب شیطان کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا، یہ حکم تو فرشتوں کو تھا۔ یہ بات دراصل قرآن کریم سے اور مضامین قرآن کریم سے پوری طرح شناسائی نہ ہونے کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ بجا لائے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اذ امرتک کے معنی ہیں میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، لیکن اس نے اس حکم کی بجا آوری میں یقیناً غلطی کی اور حکم بجا نہ لایا۔ دونوں میں فرق دیکھیے کہ ایک سے بھی وہ کام ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور دوسرے نے وہ کام نہیں کیا جس کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ لیکن پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ وہ ایک ایسا کام کر بیٹھے ہیں کہ جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فوراً پلٹے اپنے رب کی طرف اور ندامت کا اظہار کیا اور یہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے اپنی کمزوری کو تسلیم کیا، ایک ایسے کام کو جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور کر بیٹھے ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہم سے فروگزاشت ہو گئی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور پلٹے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ہم نے ایک حق تلفی کی ہے جو ہم سے ہو گئی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مزاج اور رویہ کہ غلطی کو تسلیم کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی معذرت کی درخواست پیش کر دینا، جبکہ دوسری طرف شیطان کا رویہ ہے
शैतान से जब ये कहा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम इनसे सजदा करने का हुक्म दिया गया था लेकिन तुमने उस सजदे के हुक्म को बजा लाने से गुरेज किया और इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर का इजहार किया, यानी बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करता, एक तो अपनी गलती का दिफा करना शुरू कर दिया और क्या कहा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। ए परवरदिगार, आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, और मिट्टी पस्ती की तरफ बढ़ती है और आग बुलंदी की तरफ बढ़ती है, तो मेरा मकाम तो बुलंद है। हालांकि ये उसका इस्तिदलाल भी अपनी जगह सही नहीं था, इसलिए कि आग तो ऊपर बढ़कर फना हो जाती है और जिसको लगती है उसको भी फना कर देती है, लेकिन मिट्टी पस्ती की तरफ बढ़कर नमूव पैदा करती है और उसके अंदर जो जाता है उसको भी आगे बढ़ाती है और पौधे उससे निकलते हैं और शाखें उनमें फिर फैलती हैं और फिर तनावर दरख्त बन जाते हैं। मिट्टी तो ज़रखेज़ी का ज़रिया बनती है, लिहाजा इस्तिदलाल अगरचे उसका सही नहीं था लेकिन अपनी तरफ से उसने अपनी गलती का दिफा करना शुरू कर दिया। गलती पर माजरत करना और अपनी गलती को तस्लीम करना और अपने कसूर को मान कर माजरत करते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना, ये तो अदा है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की, ये अदा है हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। और गलती को तस्लीम ना करना बल्कि इतराते हुए, तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए, गुरूर का मुजाहरा करते हुए अपनी गलती की गलत तावीलें पेश करना और अपनी गलती और अपने गुनाह का दिफा करना और अपने जुर्म का दिफा करना, ये शैतान का मिजाज है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपनी गलती को तस्लीम करने वाले हम बन जाएं तो उसका नतीजा ये होगा कि हम यकीनन अपनी इस्लाह की फ़िक्र करने वाले बनेंगे। बहुत सी गलतियां हम करते रहते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ज़रा इस बात पर तवज्जो दीजिए। हम बहुत सी गलतियां ज़िंदगी में करते रहते हैं मगर ना उन्हें तस्लीम करते हैं ना ही उनकी इस्लाह की फ़िक्र करते हैं। हालांकि गलती को तस्लीम करना और इस्लाह की फ़िक्र करना हमने अपने बाबा से सीखा है, हमने अपने जद्दे आला से सीखा है। मिसाल के तौर पर देखिए कि गलती करके उसको नशर करना ये बहुत बड़ी गलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरून, मेरी उम्मत के सब लोगों को मुआफ़ी मिल जाएगी, किसी न किसी मरहले पर इनको मुआफ़ कर दिया जाएगा, मगर जो गलतियों को नशर करते हैं, गुनाह करते हैं फिर उसको फेसबुक पे डाल देते हैं, गुनाह करते हैं फिर उसको लोगों के सामने फैलाते फिरते हैं, गुनाह करके फिर मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और दूसरे ज़राए से उसको आम करते फिरते हैं। बंदगान खुदा, ये एक ऐसी गलती है कि जिसको हम तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है, चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने इरशाद फरमाया कि रज़ल रब्बे फ़ी रज़ल वालिद व सख्तुर रब्बे फ़ी सख्तिल वालिद, बाप की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी है और बाप की खुशनुदी और रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, व इन ज़लमा, माँ बाप अगरचे ज्यादती कर रहे हों, तो आपने फरमाया व इन ज़लमा, हाँ अगरचे वो ज्यादती क्यों ना कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा व इन ज़लमा, अगरचे वो ज्यादती कर रहे हों, आपने फिर फरमाया व इन ज़लमा, यानी 3 दफ़ा ये जुमला नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने दोहराया। और एक हदीस में है कि जब मिंबर पर आप तशरीफ़ फरमा होने लगे थे और कदम मुबारक मिंबर पर रख रहे थे, हर स्टेप पर अलग अलग आमीन कहते जा रहे थे, तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये ऐसी बात है जो हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी, आज एक नया वाक़या हमारे सामने आया है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے بعد من ادرک ابویہ، اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہیں کر لی۔ تو ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں اور اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید بھی رکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اس غلطی کو تسلیم کرنا ہے اور ہمیں اس غلطی کے ازالے کے لیے ماں باپ کی خوشنودی اور ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک طرح کی خود فریبی ہے جس میں انسان مبتلا ہے کہ جناب ماں باپ کو ناراض بھی کر چکا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ قطعاً راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے۔ وہ تو بڑا محروم القسمت انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع بخشا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو جب بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اتنے بڑے اجر کا ذریعہ اور اس سے محروم رہ رہا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے پلٹ کر اس مقام پر آنا ہے جس مقام پر ماں باپ کا فرمانبردار فرد کھڑا ہے۔ اسی طرح ناظرین، صلہ رحمی نہ کرنا اور زندگی میں برکت کی امید رکھنا یہ بہت بڑی غلطی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، رزق کی فراوانی اس کو میسر آئے، او ینسأ لہ فی اسرہ، اور اس کی زندگی کو آسان بنا دیا جائے، پرسکون بنا دیا جائے، چین والی بنا دیا جائے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہم لوگ سمیٹ سکیں، لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے ان لوگوں کی جو ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ وہ تو ویسے بھی 11 مہینے نظر آتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کی تعداد مزید بڑھ جاتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں گداگری کے حوالے سے، جو ہمیں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم صدقے دیتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب یہ ایک مافیا بن چکا ہے، ایک پورا نیٹ ورک بن چکا ہے جو یہ پورا چلا رہا ہے۔ تو اس قسم کے مافیاز کو ہم کس طرح قابو میں کر سکتے ہیں؟ جو گداگری ہے اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے گداگروں کے حوالے سے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سماجی کارکن ڈاکٹر سحر چاولہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے جو وہ بتا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سحر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ منیبہ، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب رمضان کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، اچھا چل رہا ہے، وہی ریگولر روٹین اور کام، بس یہ کہ تھوڑی سی سلیپنگ آورز اور ہر چیز میں ڈفرینس آ گیا، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب آج ہم نے بات کرنی ہے گداگری کے حوالے سے، جس میں بتا بھی رہی تھی کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو گداگروں کی بہت بڑی تعداد ہمیں سڑکوں پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ پروفیشنل ہیں یا پھر جو یہ طبقہ ہے ان کی مجبوری بن چکا ہے باہر نکل کر سڑکوں پر مانگنا؟ دیکھیں منیبہ، مجبوری میں نہیں مانتی کہ کسی بھی انسان کی بھیک مانگنا ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ پیر بھی کٹے ہوئے ہیں نا، لیکن اگر آپ کا دماغ صحیح چل رہا ہے تو بھی آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ زبان صحیح چل رہی ہے، دماغ صحیح چل رہا ہے، ویل کوآرڈینیٹڈ ہے، کہ آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر
اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ تو میں ماننے سے قاصر ہوں, اور میں کبھی نہیں مانوں گی کہ کسی بھی انسان کی کوئی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ بھیک مانگے. نہیں ہو سکتی. آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی وسائل پیدا کر سکتے ہیں. یہاں پر میں سفید پوش لوگوں کو ہرٹ نہیں کر رہی, جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پوری طرح کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے دے کی ناٹ میک دیئر اینڈز میٹ, وہ ایک ڈفرینٹ ہمارے پاس سینیریو ہے. انفیکٹ ابھی جب میں یہاں, آپ یہ جو مافیا والی بات ہوئی تھی, اتنی آن پوائنٹ بات ہے, ابھی جب میں آ رہی تھی چینل کے لیے تو راستے میں جب سگنل پہ میری گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نوٹ کر رہی تھی, دو جو بھکاری ہیں فقیر آپس میں لڑ رہے تھے. وہ اس کو کہہ رہا تھا میں تمہیں اینٹ ماروں گا, تم میرے سگنل پہ آ کے کیوں کھڑے ہوئے ہو. I just witnessed this on my way over here. تو یہ مافیا والی بات, یہ ساری نیٹ ورکنگ والی بات, یہ سگنلز ڈسٹریبیوٹ ہونے والی بات, یہ اس حد تک سچ ہے اور اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جس طرح ہم صبح اٹھ کے, میں اپنے کام پر اور آپ اپنے کام پر نکلتی ہیں, یہ بھی صبح اٹھ کے اپنے کام پر نکلتے ہیں. ان کا بھی یہ پروفیشن ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم حلال روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں, اپنا خون پسینہ بہا کے پھر اس کو ارن کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف دوسروں کو صدقے دے کے. اور ہمارے اسلام میں اتنا کیا اس بات کو معاشرتی وہ نظریہ دینے کی ضرورت نہیں. مذہب نے اس کو ڈسکریج کیا ہوا ہے. گناہگاری گناہ ہے, اور جس چیز کو مذہب نے ڈسکریج کیا ہوا ہے, اوپنلی کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہے, تو ڈیفینیٹلی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس پر اقدامات ہو. اگر ابھی پکڑ کے ان سارے یہ جو سگنلز پہ کھڑے ہیں, جنہوں نے یہ کماش اس کو اپنا پروفیشن بنایا ہوا, ان کو جیلوں میں آپ ڈالنا شروع کر دیں, اگر آپ ان کو سزائیں دینا شروع کر دیں, تو یہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, دے آر الاؤڈ ٹو پریکٹس دس, تبھی وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو اس طرح سے عجیب عجیب طریقوں سے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو کوئی لڑکی دیکھ لیں گے تو اس کو کہیں گے تجھے پیارا سا میاں ملے, کوئی کپل دیکھ لیں گے اس کو کہیں گے تجھے پیاری سی اولاد ملے, ٹھیک ہے, کوئی دیکھ لیں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تیرے ماں باپ جیے, یو نو ایکچولی ٹرائی ٹو اس طرح کے جواز بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دم مطلب ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں ہم لوگ. ہاں ایگزیکٹلی, آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں میں اس کی نہ لے لوں, کچھ نہ لے لوں تو میں کر دوں. تو میں سب لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ڈسکریج کریں ان لوگوں کو. نہ میں کسی سگنل پہ رک کے کسی بھیک مانگنے والے کو دیتی ہوں, اور نہ آپ کو دینا چاہیے, اور کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. آپ اس کو دیں. یہاں پر میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو پین بیچنے کی کوشش کریں, جو کاپیاں بیچنے کی کوشش کریں, جو غبارے بیچنے کی کوشش کریں. وہ سارے محنتی لوگ ہیں, محنتی بندے. ہوٹلز میں بھی جائیں, ویٹرز کو بھی ٹپ دیں, محنتی بندے کو بے شک اس کی اصل اجرت سے ڈبل ٹپ دیں, لیکن بھکاری کو کچھ مت دیں. ان کو ڈسکریج کریں سو دیٹ دے اسٹاپ دس. ایگزیکٹلی. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا, اب تو ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک تو بھکاری, ساتھ وہ بچے بھی اب لے کر آنا شروع ہو گئے ہیں سڑکوں پر. اللہ معافی دے منیبا, پتہ نہیں ان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں یا نہیں, پتہ نہیں کس نے کس کا بچہ اٹھایا ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں گے, لاہور کی گرمی میں جس تپتی دھوپ میں ہم رہتے ہیں, کیا پاسبل ہے ان کے بچے, اگر آپ دیکھیں نا, کیونکہ میں اس چیز کو بڑا آبزرو کرتی ہوں آتے جاتے, سم ہاؤ آؤٹ آف ایجیٹیشن, آؤٹ آف غصہ, اور یہ کیا ہو رہا ہے, میں بڑا آبزرو کرتی ہوں. بچوں کے منہ کھلے ہوتے ہیں, ان کو بالکل ہوش نہیں ہوتی, اتنی دھوپ ان کے منہ پہ پڑ رہی ہوتی ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے, اور وہ ہوش میں نہیں ہوتے. آئی ایم سو سوری, بٹ مجھے تو اکثر لگتا ہے کہ بچوں کو انہوں نے افیم, چرس یا پتہ نہیں کون سے ڈرگس سنگھائے ہوتے ہیں کہ وہ بچے ہوش میں ہی نہیں ہوتے ہیں, یا پتہ نہیں کہاں کہاں پر کرائمز ہوتے ہیں, بچوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ان کو پھر اس پروفیشن میں یوز کیا جاتا ہے پراپر. کسی کے ہاتھ بازو کاٹ دیے جاتے ہیں, کسی کی اللہ معافی دے آنکھیں نکال دی جاتی ہیں, کسی کو منشیات دے دے کے مینٹلی ریٹارڈ بنا دیا جاتا ہے, اور ریٹارڈ بنا کے اس کو لگا دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ دے کے پیالہ کہ چلو جاؤ بھیک مانگو. سو مینی آف دیز ویمن, اگر آپ ان کو انٹرویو کرنا سٹارٹ کر دیں تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ اتنی ساریوں نے گود میں اپنا بچہ بھی نہیں پکڑا ہوا ہے, بس وہ جہاں مجمع سے صبح اٹھتی ہیں پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا کے لے آتی ہیں اور پھر بھیک مانگنے نکل جاتی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ہمیں قابو پانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستانی قوم کو کہا جاتا ہے کہ یہ خیرات و صدقات اور زکوٰۃ دینے میں سب سے آگے ہے اور فرسٹ ٹاپ میں آتی ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو غریبی ہے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ کم ہی نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا جو ہم صدقات اور جو خیرات دے رہے ہوتے ہیں وہ صحیح لوگوں تک چینلائز نہیں ہو رہی ہوتی, اس وجہ سے یہ لوگ پھر سڑکوں پر نکل آتے ہیں؟ اچھا, ایک تو میں نا ہمیشہ یہ کہتی ہوں, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بس آپ نے تو اپنی نیت سے خیرات دے دی نا, وہ جہاں مرضی گئی. میں کہتی ہوں نہیں, آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ نے جہاں دی ہے وہ کہاں گئی ہے, وہ کہاں چینلائز ہوئی ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زکوٰۃ, صدقہ اور خیرات لینے والے نے اس کے ساتھ کیا کیا. میرے نظریے میں اگر آپ ایک سال کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگلے سال وہ اس قابل ہے کہ اب اس کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ صحیح بندہ تھا
जहाँ पर आपने दी, ऑफ कोर्स आप उस वक्त जज नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान जिसको आदत ही ये लग जाए कि मेरा महीना यहाँ से आना है या मेरा एनुअली यहाँ से आना है, और उसने अपनी मेहनत करके अपने वसाइल पैदा करने की कोई कोशिश नहीं करनी, इस माइंडसेट के लोगों की तादाद जो कि ज्यादा है, जो कि दूसरों पर ही फीड करना चाहते हैं, खुद एफर्ट नहीं करना चाहते। देखिए जी, एक वो तरह की मदद होती है जो कि बहुत अच्छी है कि आपने किसी को कोई छोटी सी दुकान डाल दी, कोई छोटी सी रेडी डाल दी, उसके कारोबार में कोई आपने, चलो कोई कपड़े का कारोबार शुरू में घर से शुरू करना चाह रहा, आपने 2-3 लाख लगा दी, उसके बाद उसने मेहनत की, उसने की, अगले साल उसको जरूरत ही नहीं है, हक अदा कर दिया ना उसने। तो इस तरह का माइंडसेट वाले लोग हमारे ऐसे हैं भी, माशाल्लाह ऐसे लोग हैं भी जो लेते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आदत बना लेते हैं कि थोड़ा सा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा, ये भी तो भिखारों और फकीरों से कम नहीं है ना, जो अकल होते हुए भी, समझ होते हुए भी, सेंसेस होते हुए भी और रास्ते होते हुए भी और फैसिलिटेट करने वाले लोग अपने आसपास मौजूद होते हुए भी मेहनत नहीं करना चाहते, उसी महीने पे, उसी मदद पे पलना चाहते हैं जो उनको पता है कि कोई ना कोई तो मुझे तरस खा के दे ही देगा। सो आई हैव सीन सो मेनी पीपल, आई एम सो सॉरी टू से, प्लेइंग विक्टिम। ये जो भिखारी और फकीर हैं, एक तो ये आउट ऑफ प्रोफेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे पता नहीं वहां से मार खा के आते हैं, आउट ऑफ मजबूरी भी कर रहे होते हैं, ड्रग्स करके आते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, ये फकीर, भिखारी सिर्फ वो भिखारी नहीं है, फकीर तो एक बड़ी दरवेश टर्म है, फकीर नहीं बोलना चाहिए, भिखारी सिर्फ वो भिखारी नहीं है जो आपको ट्रैफिक पे खड़ा हुआ मिलता है, ऐसे भिखारी आपको बहुत सारे मिलते हैं जो विक्टिम प्ले कर रहे हैं और जिन्होंने ये मान लिया कि हम अपनी लाइफ की सिचुएशन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, कोई और आएगा और वो हमें रेस्क्यू करेगा। तो हर इंसान जो अपने माइंड में, अपनी लाइफ में ये विक्टिम प्ले कर रहा है, वो सारे के सारे भिखारी हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मदद का इंतजार है, समझ बूझ, वही समझ बूझ जो आपके पास है, वही हाथ पैर जो आपके पास हैं, उन्हीं से किसी और ने कमाल करके अपने वसाइल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं, और आप अभी तक लोगों की शक्ल देख रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को देखें बस। यानी कि डॉक्टर सहर, बतौर मुआशरा भी हम लोग इन प्रोफेशनल भिखारियों की मदद कर रहे हैं, इनको बढ़ाने में हम भी जिम्मेदार हैं, इनकी जो तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल, जब तक आप डिस्करेज नहीं करेंगे किसी चीज को, देखिए सबसे सिंपल जेस्चर ये है डिस्करेज करने का कि आप दे ही ना सिग्नल्स पे, ये भी तो बहुत बड़ा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि अभी खाली मॉल रोड वाले सिग्नल पर कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर किसी गाड़ी ने नहीं देना, क्या मॉल रोड से भिखारी नहीं चले जाएंगे? मॉल रोड के सिग्नल से भिखारी चले जाएंगे, किसी भी सिग्नल से भिखारी चले जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको ऐसे एरियाज में जहाँ पर सिक्योरिटी बेटर है, कैंट वगैरह आपको कम नजर आते हैं, क्यों? वहां पे क्यों नहीं पहुंचते? उनको पता है हम यहाँ पे आएंगे तो हमें लताड़ेंगे, यहाँ पे रूल्स ज्यादा है, यहाँ पर डिसिप्लिन ज्यादा है। तो अगर हर एरिया में उसी तरह का डिसिप्लिन हो और हर एरिया में उसी तरह डिस्करेज किया जाए तो आपको नहीं नजर आएगा। लेकिन हुकूमत कवानीन के हवाले से काम करती है, अमल दरामद भी कराती है, मतलब हमने देखा कि वो छापे भी मारे गए, भिखारियों को लेकर भी जाते हैं, लेकिन दोबारा से वो हमें अगले दिन ही उन सड़कों पर दोबारा भीख मांगते हुए नजर आते हैं। देखिए बात ये होती है कि जब आपने कोई इकदाम उठाया उसके बाद उसका एक फॉलो अप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, और महीने बाद मैं उसका फॉलो अप नहीं लेती, मैंने उसको उसकी कंडीशन पे छोड़ दी है, तो मुझे क्या पता पेशेंट की बीमारी ट्रीट हुई है या नहीं हुई है। वक्ती तौर पर दिखाने के लिए इकदाम कर लेना, कुछ कर लेना और उसके बाद उसका फॉलो अप ना करना, उसको स्ट्रिक्टली डिस्करेज ना करना और उसके बाद इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस ना करना जिस पर पता हो कि अगर ये होगा, इसको वायलेट किया जाएगा, सजा हो जाएगी, तो फिर तो हर बुराई वापस आएगी ना। फिर सिर्फ भीख मांगना नहीं वापस आएगा, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, फ्रॉड, सब कुछ वापस आएगा। तो वो यही होता है जब स्ट्रिक्ट फॉलो अप्स नहीं होते हैं, जब मिसालें कायम नहीं की जाती हैं, तो तब फिर ये सब चीजें, मतलब अगर ज्यादा सख्त सजाएं दी जाएंगी तो आपको लगता है कि इस चीज पर हम काबू पा लेंगे? सजाएं भी, क्योंकि जाहिर है इस जुर्म की एक हद तक ही सख्त सजा हो सकती है, ठीक है, इस पे आप ये तो नहीं है ना कि आप उम्र कैद की सजा दे दें कोई भीख मांग रहा है तो, लेकिन उसका फॉलो अप, उसका यानी बाद में ख्याल रखना कि क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, फिर बार बार उसकी वो कहते हैं ना रिविजन कराना उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उसकी याद दहानी कराना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना। जब तक ये नहीं होगा, जिस हद तक ये फैल चुका है, आप टोल प्लाजा पे खड़े हो, आप कहीं खड़े हो, तब तक ये चीज काबू में नहीं आ सकती। और कहा जाता है ना डॉक्टर साहब कि किसी को मछली खिलाने से बेहतर है कि उसे मछली पकड़ना सिखाएं, पकड़ना सिखाया जाए, कि उसके अंदर स्किल्स डेवलप की जाए। एब्सोल्युटली। तो मतलब हुकूमती और अगर मुआशरती लिहाज से हम देखें तो हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसकी जगह हम उसको कुछ सिखा भी सकते हैं। बिल्कुल सिखा, और पता है सिखाने का फायदा भी तब होगा ना जब अगले में चाह होगी। मैं कहती हूँ मुनीबा, सबसे ज्यादा जरूरत है सही टाइम पर बीज को पानी देने की, तालीम की। जिस इंसान में चाह नहीं होगी ना, मैं और आप उसको कितना भी ज्यादा लेक्चर दे देंगे या कितना भी ज्यादा उसको असासे प्रोवाइड कर देंगे, वो नहीं करेगा। अगर ग्रास रूट लेवल पे, अगर बीज के लेवल पर जिस वक्त वो एक तनावर दरख्त में बन रहा है, जिस वक्त वो पनप रहा है, उस टाइम पर ये अवेयरनेस दी जाए ना कि खुददारी क्या चीज है, अपने पैरों पे खड़ा होना क्या चीज है,
اپنے وسائل ڈیولپ کرنا کتنا بیٹر ہے, تو وہ انسان ہمیشہ اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہوگا. پھر اچھا برا وقت زندگی کا حصہ ہے, ایک دن اچھا ہے ایک دن برا ہے. اگر ایسے انسان پہ برا وقت آ بھی جائے گا اور کبھی کسی کی مدد لینی, کوئی بھی اس پوزیشن میں اللہ معاف کرے آ سکتا ہے, کل کو میں بھی آ سکتی ہوں, لیکن اگر ایک انسان میں چاہ ہوگی کہ اسے اپنی محنت کر کے ہر بار اپنے آپ کو خود کھڑا کرنا ہے, تو وہ انسان کسی پہ پرماننٹ لائبلٹی نہیں بنے گا نا, خود ہی اس کی خودداری اس کو الاؤ نہیں کرے گی, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ. تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس میسج کو لوگوں کے دلوں میں, بچوں کے دلوں میں, پوری عوام کے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. لیکن پھر ہمیں حکومتی سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی ہے جو بچوں کے حوالے سے کام کرتی ہے, یہ بیگری جو کر رہے ہوتے ہیں بچے ان کو پکڑتی ہے, ان کو اسکلز سکھانے کی کوشش بھی کرتی ہے, لیکن جب والدین ہی ان کو جا کے واپس لے کر آئیں گے اور لا کے دوبارہ سے سڑکوں پر کھڑا کریں گے, تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا اگر والدین ان کو وہاں پر لا کے کھڑا کریں گے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ میں پوش سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں, ان کو تو آلریڈی پتا ہے, اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو بھی پتا ہے. اسی کلاس کو میں ایجوکیٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو, آپ یقین کریں, آپ ان کو بزنسز کھڑے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم مانگیں گے نہیں تو کیا کریں, ہمارے پاس اور کوئی وسائل ہی نہیں. وہی تو کہہ رہے ہیں, ایجوکیٹ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو ٹریننگ دے کہ یہ چیز کس قدر غلط ہے. جب تک آپ کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتے آپ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جب تک آپ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں دل سے, آپ اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. وہ تو پھر بار بار اسی سرکل میں واپس آئیں گے. دیز پیپل شوڈ بی ٹاٹ, اور اینڈ اٹ از ناٹ ایزی. وہ جس گن میں, جس کیچڑ میں, جس مائنڈ سیٹ میں ہے, اٹ ول ٹیک ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز اگر اس کو شروع کیا جائے. لیکن گراس روٹ لیول پر تبھی ٹریٹ ہوگا جب آپ اویئرنیس سے اسٹارٹ کریں, اویئرنیس سے اسٹارٹ کریں گے. اور اس کے باقاعدہ پروگرامز کیے جاتے ہیں ان کے اوپر, حکومتی سطح پر بھی اس کے حوالے سے کیمپین اسٹارٹ کی جاتی ہیں. لیکن یہ اتنا مافیا جو ہے وہ پنجے گاڑ چکا ہے, ایگزیکٹلی, دے آر جنریٹنگ ریونیو آؤٹ آف اٹ. تو مطلب اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے, اتنے پنجے گاڑ چکا ہے کہ اس تک میرے خیال سے کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال پا رہا مافیاز کے. ڈیفینیٹلی نہیں, بیکاز ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے نا اس سے. جیسے ایک بزنس ہوتا ہے, اس کے امپلائیز ہوتے ہیں, امپلائیز کے ہاتھ میں تو صرف سیلری لگتی ہے, لیکن جو ریونیو ہوتا ہے وہ تو باس کے ہاتھ میں لگتا ہے. اب باسز کا ہی اگر آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ, وہ اتنے اسٹرانگ روٹیڈ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ میں, سسٹم میں, تو دس نیڈز ویری آنیسٹ پیپل ایٹ ہائر گورننس لیول, کہ وہ جو ہے سینہ بہادروں کی طرح کھڑے ہو کے اس کو ٹریٹ کر سکیں, اس بیماری سے ہمیں ہماری جان چھڑا مطلب سکیں. جہاں پر لوپ ہولز ہیں ان کو ڈھونڈا جائے, ان کو فلفل کیا جائے. لوپ ہولز جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ لوپ ہولز کیسے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. کیوں نہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ مافیاز کون ہے, کہاں سے نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے, سارا کچھ پتا ہے. ایوری تھنگ, صرف اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, صرف اس پہ ایکشن نہیں ہو رہا جس طرح کا ہونا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, ایکشن ہوگا. قوانین تو موجود ہیں, لیکن قوانین پہ عمل درآمد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ہی عمل درآمد ہونا شروع ہوگا, یہ تمام تر جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں یہ حل بھی ہو جائیں گے. ڈاکٹر سحر چاولہ سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئی ہیں. اور گداگری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان مبارک میں ہم اس کو مزید فروغ دیتے ہیں, ہماری طرف سے بھی ملتا ہے, اور اس کو جتنا ہم کم کر سکتے ہیں ہم کریں. کہ ان لوگوں کو پیسے دینے کے بجائے انہیں یہ کہیں کہ آؤ ہم تمہیں کچھ سکھاتے ہیں, تمہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں, تبھی ہم ان لوگوں کو بھی پروان چڑھا سکتے ہیں اور ایک معاشرہ, اس معاشرے کا اچھا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ڈاکٹر شہباز حسن مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے رمضان مبارک میں روزے داروں کی روزہ کشائی کرانی چاہیے, افطاری کرانی چاہیے, تو ان میں کون کون سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں؟ کیا صرف غریب اور ناداروں کو ہی ہم مدعو کر سکتے ہیں, یا اپنے رشتہ داروں اور جو عزیز و اقارب یا محلے دار ہوتے ہیں ان کو بھی بلا سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, جو اس سلسلے میں جو صحیح حدیث ہے جی, اس میں یہ ہے کہ من فطر صائما, جو شخص کسی بھی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے, ٹھیک ہے, صائمن ہے, کامن نون ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار ہے, وہ غریب ہے, وہ امیر ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا روزہ افطار کروانے کا اجر و ثواب ہے. اور فرمایا کہ فلہ مثل اجر ہی, اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو ملتا ہے. مشہور حدیث ہے. اور اس میں اگر آپ وہ تمام احادیث ذہن میں لے ہیں جو روزے کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا اجر دوں گا, جو ثواب کی نیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے پاس جتنی بھی فضیلتیں ہیں روزہ وغیرہ کے حوالے سے,
تو جتنی بھی فضیلت روزے کے بارے میں وہ اگر آپ ذہن میں لائیں اور اس کے ساتھ پھر دیکھیں کہ روزہ افطار کروانا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. فرمایا فلاح مثل اجر ہی. اور اس میں ایک چیز یہ چونکہ انسان ہے نا اس کے ذہن میں آتی ہے کہ اگر جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے اتنا افطار کروانے والے کو مل رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اجر میں سے کمی ہو جائے. تو فرمایا کہ غیر انہ لا ينقص من اجرہ شیء، لیکن روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کیجیے گا. مطلب یہ کہ کسی کی چیز سے بھی افطار کر رہا ہے تو اس کو اپنے روزے کا پورا اجر و ثواب ملے گا. اور افطار کروانے والے کو خود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی جناب سے اس کو علیحدہ سے اجر عطا فرمائے گا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہوٹلز میں افطاریاں کرائی جاتی ہیں، سحر و افطار کی پارٹیاں رکھی جاتی ہیں جن کو افطار پارٹی کا نام دے دیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو لے کر جایا جاتا ہے وہاں پہ. کیا اس کا اجر بھی اتنا ہی ملے گا، اس کا ثواب بھی، اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا؟ دیکھیں جی، انما الاعمال بالنیات، ایک تو یہ قاعدہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ آپ جو افطاری کروانے جا رہے ہیں بڑے ہوٹلز میں کروا رہے ہیں یا بڑے لیول پہ کروا رہے ہیں جس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، میڈیا بھی بلایا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کا ارادہ آپ کا یہ ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ترغیب پیدا ہو اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے تو ظاہر وہ تو پھر اجر ضائع ہو جاتا ہے. ریاکاری کرنے والے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اجر ضائع ہوتا ہے بلکہ الٹا اس کو عذاب ملتا ہے کہ اس نے رب کی خوشنودی چاہنے کی بجائے کسی مخلوق کی رضامندی یا اس کی خوشنودی کے لیے یا اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے. اچھا، یہ تو باعث ثواب کی بجائے باعث عذاب ہے. اس لیے احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو شخص افطاری کسی کو کرواتا ہے اور اس کے لیے دعا جو حدیث میں دی گئی ہے، افطر عندکم الصائمون، کہ آپ لوگوں کے ہاں روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا جو کھانا ہے وہ نیک لوگ کھائیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں. اب اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ جب ایک عمل کیا جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے والا ہے. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں یا آپ، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہتر عمل وہی ہے جس میں میانہ روی ہو، اعتدال جو ہے. اور اگر اس میں اسراف ہے تو وہ درست نہیں ہے، خاص کر اپنے کھانے پینے کے لیے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اس لیے کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. البتہ اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے کھلا دیں تو یہ باعث اجر و ثواب عمل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھوکا ہے جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھائے، خود تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مستقل یہ روٹین بنا لیں کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا ہے، بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، لیکن دوسروں کو جب کھلا رہے ہیں تو اس میں پیٹ بھر کے کھلا سکتے ہیں. تو ظاہر جب کھلا سکتے ہیں تو ان کو کھانے کی اجازت بھی ہوگی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت آپ کی نیت کس طرح کی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ راشن وغیرہ یا ضرورت کی اشیاء لے کر بھی مستحق لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو کیا اس کا بھی اجر اتنا ہی ہوگا کہ اگر ہم ان کو دسترخوان پر نہیں مدعو کر رہے، وہاں پر ان کی افطاری نہیں کرا رہے ہیں تو ان کے گھر تک جو چیزیں پہنچ جاتی ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں جی یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نے ان کو دسترخوان پہ بلانا ہے یا آپ نے کوئی خاص پارٹی ارینج کرنی ہے یا کسی خاص جگہ پہ آپ نے ان کو بلانا ہے، یہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، سمپل یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو افطاری کروانی ہے. ٹھیک ہے. اب افطاری وہ ایک کھجور سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، پانی کے گھونٹ سے بھی کروا سکتے ہیں، دودھ کے گلاس سے بھی کروا سکتے ہیں. آپ پورے مہینے کے لیے آپ ان کو مثال کے طور پر کھجوریں لے کے دے دیتے ہیں کہ آپ نے پورا مہینہ اس کے ساتھ آپ نے افطاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روزانہ کے انشاءاللہ اجر و ثواب اس کو ملے گا. اسی طریقے سے باقی ہمارے چونکہ ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم افطاری پر فوکس کرتے ہیں، حالانکہ سحری کا بھی اسی طریقے سے اجر و ثواب ہے، سحری کروانے کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں اس کا ٹرینڈ ہے، شاید لاہور میں بھی کچھ لوگ اس طرف اب آ رہے ہیں، شاید علماء کے توجہ دلانے سے کہ سحری کروانے کا رواج بھی ہونا چاہیے. افطاری کا بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ سحری کروانے کا رواج بھی ہونا چاہیے اور اس کا بھی اسی طریقے سے اجر و ثواب ہے جیسے کہ افطاری کا ہے. تو اس میں آپ راشن دے دیتے ہیں پورے مہینے کا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے نا، تو ان کے ذمہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک غریب کا کھانا ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کسی کو روزہ رکھوا دیں، یعنی اس کے لفظ بولتے ہیں روزہ رکھوانے کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو رکھوانا نہیں ہے، اصل میں آپ ایک غریب کا کھانا دینا ہے. جب کوئی شخص شرعی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شہباز حسن مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور رمضان مبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں روزہ داروں کی افطاری کرانا اور سحری کرانے کی کیا اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. مجھے آپ نے اجازت دینی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.